Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tajaddudi madahiri da'wati sayyidina Muhammad fil ummah. Alhamdulillah seterusnya nyareh dakwahna sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sateja. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammad. Kita ngatore sholawat torjukan salam dak Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ummah, tuan dari sateja umat manusia. wa man kashafa Allahu bihi al-ghummah, Sesateja boleh bisa elang capok Kanjeng Nabi Muhammad. wa man ajla Allahu bihi adh-dhulmah, Kalaban barokana sateja petang tati terak. wa man syarrafana bih, Kalaban barokanah kita sateja pamulja sareng Gusti Allah. wa ja'alana khaira ummatin bih, Kalaban barokanah kita tati umat sepaling bagus. wa bisababihi ijtama'na, Ben kalaban Gusti Kanjeng Nabi kita sateja akompol tempat. bisababihi qulna ya Allah, Kalaban barokanah kita bisa nyebut asmanah ya wa Allah. bisababihi arafna kaifa natawajjah ila Allah, Kalaban barokanah kita bisa ngadep dak Gusti Allah. wa bisababihi arafna ma'na al-insaniyah, Kalaban barokanah kita bisa ngerteh ponapa artena manusia. wa bisababihi arafna muhimmatana fi hadhihi al-hayah, Kalaban barokanah kita bisa ngerteh ponapa tugas kita ya dien kadintoh. wa bisababihi arafna al-ghayah min khalqillahi lana, Kalaban barokanah kita bisa mengerti tujuan hidup kita itunya kadintoh. fa huwa alladhi unzila alaihi al-Qur'an, Kanjeng Nabi seepetoron ke beliau kitab Al-Quran. wa syarrafahu Allah fa a'lahu ila a'la darajatil qurbi minhu, Allah memuljah Kanjeng Nabi sampai tadi separing semak dak Gusti Allah. wa khallaqahu Allah bil khuluqil hasan, Allah aparing dak Gusti Kanjeng Nabi akhlak sepaling bagus. wa qala subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Gusti Allah atabu tentang Kanjeng Nabi seongkuna beknah sepaling bagus akhlakah. وانظروا بعد 1400 وكذا من السنين أنتم تجتمعون على محبته. Ngereng kita olati Kanjeng Nabi Muhammad setelah hidup 1400 tahun kita sateja pakun cinta dak Kanjeng Nabi. وإهداء الصلوات إليه. Pakun akirim salam dak Kanjeng Nabi. تتذكرون هجرته في هذا الشهر. Kita di bulan ini senantiasa mengingat hijronah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. كيف خرج من مكة إلى المدينة. Katipun apa keluar beliau dari kota Mekah. كيف تعب. Katipun apa kasonah beliau. كيف تأذى من الحجارة في الطريق. Katipun apa beliau kadintoh dalam perjalanannya banyak belikir-belikir. كيف ذهب إلى الغار. Beremah beliau kadintoh ngetek di dalam gua. كيف طلبته قريش. Baktonah orang-orang Quraisy nyareh dak Gusti Kanjeng Nabi. وكيف كان من أمرهم أن قالوا من جاء لنا بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. Bekto kadintoh orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara barang siapa yang dapat menunjukkan kepada Muhammad oleh 100 ontah. جلس 3 ليالي في الغار. Kanjeng Nabi telo malam beda dalam gua. سألوا سيدنا أبا بكر يا أبا بكر ما هي أفضل أيامك في الدنيا. Bada orang saya tanya dak Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, arepon apa se paling bagus dak ajunan wahai Abu Bakar? قال ليالي الغار مع المختار رسول الله. Beliau atabu 3 malam selama saya membersamai Rasulullah dalam gua. اجتمع الكفار أمام باب الغار. Orang-orang kafir bedah nang adatnah labeng gua. ظنوا أن رسول الله ليس في الغار. Mereka meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi tak kira beda dalam gua بوجود أشياء. karena beda sesuatu. رأوا الحمامة موجودة. Mereka melihat burung dara berada di depan pintu gua. ورأوا بيت العنكبوت. Mereka juga melihat sarang laba-laba berada di depan pintu gua. قالوا لا يمكن أن يدخل أحد في الغار وهذه الهيئة هكذا. Sehingga mereka meyakini tak kira beda dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sementara dalam benglah-bengah kuah beda laba-laba.
Sayyiduna Rasulullah yasma' kalam al-kuffar. Kanjeng Nabi merengaki penapah yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Sayyiduna Abu Bakar ma'a Rasulillah yasma' al-kalam. Begitupun juga Sayyidina Abu Bakar merengaki apa yang diucapkan orang-orang kafir. Khafa Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kobeter. Qala ya Rasulullah law nadhara ahaduhum ila asfal qadamihi la ra'ana. Sampai atabu Kanjeng Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita. Qala ya Abu Bakar ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Pastabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, tenang wahai Abu Bakar, kita memang berdua namun Allah bersama kita berdua. فإنها إرادة عناية الله بنبينا محمد. Karena panikah merupakan pertolongan Allah da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل جاء في بعض الروايات قال له رسول الله يا أبا بكر انظر إلى هذا الجدار. Situng riwayat Gusti Kanjeng Nabi atabu bekto kak dintoh da Gusti Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihatlah sekeliling gua ini. فنظر سيدنا أبو بكر داخل الغار في الجدار فرأى بحرا. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat sekeliling gua dan beliau melihat ada lautan yang luas. وهناك غارب. Ketika itu beliau Sayyidina Abu Bakar berkata, قال يا أبا بكر لو دخلوا من ها هنا نخرج من ها هنا نركب في الغارب ونمشي. Ketika itu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau mereka orang-orang kafir Quraisy masuk dari pintu ini, kita akan menaiki perahu untuk keluar dari arah yang lain. ثم ذهب الكفار من أمام الغار. Kemudian orang-orang kafir pergi dari gua itu. بقي رسول الله في الداخل مع سيدنا أبي بكر. Padahal ketika itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua. سيدنا أبو بكر ينظر في الغار. Sayyidina Abu Bakar melatih di sekeliling gua. هل هناك خطر؟ Apakah masih ada bahaya? هل هناك شيء يمكن أن يخرج منه حيوان يؤذي رسول الله؟ Ataukah akan ada hewan yang keluar dari sisi-sisi gua sebisa nyake Gusti Kanjeng Nabi? فرأى فتحات في هذا الغار. Pas ngolatih Sayyidina Abu Bakar dak lobang-lobang sebada di dalam gua. فقام وأخرج رداءه ومزق الرداء وأخذ يسد فتحات الغار. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil selendangnya dan menyobek menjadi beberapa bagian untuk menutupi lobang-lobang sebada di dalam gua. وسد جميع الفتحات. Notope saja lobang-lobang. لم يبقى إلا فتحة واحدة صغيرة. Tapi kareh situng lobang sekeni. سدها برجله. Itu topeh kalaban jempol lah beliau. قال يا رسول الله أنت متعب. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ajunan katia tiap payana. تعال ونام في رجلي. Nyara ajunan istirahat di kakiku, di pahaku. ونام رسول الله في رجل أبي بكر. Kemudian Kanjeng Nabi asare pahana Gusti Sayyidina Abu Bakar. وقدر الله أن يكون البلاء والحية في هذا الجحر الذي سده سيدنا أبو بكر برجله. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hewan dari lubang kecil yang ditutupi dengan jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar. أرادت الحية تخرج وجدت رجل أبا بكر. Engki Kak Dintoh beda olar setero keluar dari lubang keni Kak Dintoh, ternyata melihat kakinya Sayyidina Abu Bakar. فلدغت سيدنا أبا بكر. Kemudian olar panikah ngekek Sayyidina Abu Bakar. وسيدنا أبو بكر يصبر. Tapi Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk naken من أجل راحة رسول الله. agar supaya tak mengecit Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. هل نحن نصبر من أجل شريعة نبينا محمد؟ Apakah kita bisa bersabar dalam menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad? هل نحن نضحي من أجل سيدنا Apakah محمد؟ kita siap berkorban untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? وهذه الحية لا تفهم إنما تلدغ رجل سيدنا أبي بكر. Olar panika tak ngerti napa-napa, hanya sakater ngekek dek Sayyidina Abu Bakar. اشتد الألم. Cek sakit nah Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit ini. فبكى سيدنا أبو بكر. Sampai pas molar Sayyidina Abu Bakar. نزل الدمع على خد رسول الله. Sampai nyap-nyap aing socana beliau dak pepenah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. استيقظ رسول الله
ويجد الدمع على خده الشريف. Sampai membangunkan Rasulullah mendapati air mata Sayyidina Abu Bakar menetes di pipi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال يا أبا بكر ما الذي يبكيك؟ Kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? قال كأن هناك شيء يؤذيني في رجلي. Beliau menjawab, seakan-akan ada sesuatu yang menggigitku di kakiku ya Rasulullah. فلما أبعد رجله فإذا بالحية موجودة. Kemudian ketika melihat kepada kakinya ternyata ada ular yang keluar dari lubang yang kecil ini. فلما نظرت إليهم هربت. Kemudian ketika ular ini melihat kepada Rasulullah, ular ini langsung kabur. قال أهل الذوق هذه الحية غضبت من سيدنا أبي بكر. Banyak orang walina Allah subhanahu wa ta'ala seatabu seong hunah olar ka dintoh terong ala tinah kusteh Kanjeng Nabi Muhammad. قالوا أن الحية كانت تريد أن تنظر إلى وجه رسول الله. Sampai olar cek teronah ngolah tidak salerana Kanjeng Nabi Muhammad. لكن رجل سيدنا أبي بكر منعتها. Tapi terhalangi oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. هل نشتاق إلى أن ننظر إلى وجه رسول الله؟ Masa pas beabeun tak kerongah dek kusteh Kanjeng Nabi Muhammad. هل نعشق أن ننظر إلى وجه رسول الله؟ Untuk ngolatih selerah muljana kusteh Kanjeng Nabi Muhammad. ألا أن نرغب أن نرى طلعته الشريفة في نومنا؟ Masa abak tak terong ngolatinah Kanjeng Nabi dalam mimpi-mimpi kita saja. ألا نحب أن نراه في اليقظة؟ Masa tak terong abak panikah bisa terpangki langsung dek kusteh Kanjeng Nabi Muhammad. ألا نعشق أن نراه يوم القيامة؟ Masa abak pas tak terong ngolatih kusteh Kanjeng Nabi Muhammad terpangki pagi nang hari kiamat. من عاش على حبه في الدنيا كان معه يوم القيامة. Pasera orang sekerong dak Kanjeng Nabi, cinta dak Kanjeng Nabi etunya, insyaallah peti akan dikumpulkan sareng Kanjeng Nabi deki nang akhirat. قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. Bada saya tanya dak Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bada orang saya cinta kasih tong kaum tapi tak nutut dak mereka. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Pas Kanjeng Nabi atabu seorang kunah saja manusia bekal dikumpulkan sareng Gusti Allah deki nang ada kiamat sareng orang-orang yang dicintainya. Allahumma ja'alna ma'a sayyidina Muhammad. Moga-moga kita ipakompolah sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Nukram bi ru'yatihi fid dunya wa yawmal qiyamah. Bisa ngolati Kanjeng Nabi etunya kak dintoh jukan pagi nang ada kiamat. ثم قال رسول الله يا أبا بكر مد رجلك. Pas Gusti Kanjeng Nabi atabu dimma sokona bana. فتفل رسول الله في رجل أبي بكر. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad meludah di kaki Sayyidina Abu Bakar. اختفى الألم. Langsung hilang seketika sakitnya Abu Bakar. ذهب المرض. Langsung hilang seketika rasa nyerinya. ولو عرف رسول الله شوقك لنظر إلى حالك وذهب الألم الذي تجده في نفسك. Mengolati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kepada rasa keronga kita kepada Rasulullah pas iolati sareng Kanjeng Nabi, maka seketika itu sateja yang kita rasakan akan hilang karena seneng abe iolati sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Wasala Rasulullah al-masir ila al-Madinah. Kemudian Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrahnya kepada Madinah. Kana tariqan sa'ban. Jalannya sangat susah. كان بإمكان الله تعالى أن ينقل سيدنا محمد من مكة إلى المدينة في طرفة عين. Padahal Gusti Allah mampu menjadikan Rasulullah dapat ke Madinah hanya dalam 1 detik saja. لكن ليعرفنا أن الطريق إلى الله تحتاج إلى الصبر. Tapi Gusti Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya jalan dak Gusti Allah butuh perjuangan yang berat dari kita. بعض الناس الآن يستثقل الصلاة تريد أن تصبر عليها. Bada orang searoma berat untuk alaksanaki solat, ngereng kita sami-sami berjuang untuk terus seken dalam solat kita. يشق على الواحد أن يفعل الخير، أن يسبح، أن يصلي على النبي صلوات نارية، أن يذكر الله، يشق عليه اصبر فإن السير إلى الله يحتاج الصبر. Mon bada searoma berat untuk istiqomah dalam situng amal sebagus, untuk atikir, untuk istighfar, untuk mau sholawat nariyah, nyara sami-sami kita seken, nyara sami-sami kita sabar. Seongkunah jalan dak Gusti Allah butuh perjuangan dari kita saja. Lakinnal aqibata khair.
Tapi sateja perjuangan Kak Dinto akan tutas terbayar dengan kebagusan dari Allah. وطريق الصبر الجنة. Dan ujung dari perjalanan Kak Dinto adalah swargana Gusti Allah. ألا يا من شرفكم الله بهذا النبي. Wahai kita sateja seapa muljah kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. أنتم من أمته. Kita sateja alhamdulillah umat Kanjeng Nabi Muhammad. هذا شيء غالي. Panikah merupakan sesuatu yang tidak ternilai. ماذا قدمنا حتى نكون من أمة رسول الله؟ Ponapah torah bisa kita dak Kanjeng Nabi لم Muhammad. يؤذينا أحد. Kita padahal tidak ada yang mengganggu kita, tidak menyakiti kita siapapun. ولم يضربنا أحد. Tak ada semokol kita. ولم يأخذ أموالنا أحد. Tak ada sepas ngalak hartana kita, dunyana kita karena kita berjuang sareng Kanjeng Nabi. صرنا مسلمين أبناء مسلمين وهذا فضل من الله. Alhamdulillah kita sateja orang Islam, bangeseponah kita sateja orang Islam, panikah anugerah dari Allah. الصحابة تعبوا. Sedangkan sahabat Kanjeng Nabi mereka berjuang kalaban berak. عذبوا. Mereka eseksa. يخرجون بسيدنا بلال إلى الصحراء بطحى مكة حارة فيضربونه. Orang-orang kafir menyiksa Sayyidina Abu Bakar panas saareh kalaban memukul dengan keras. سيدتنا سمية Siti Sumayyah, زوجها ياسر juga rakana beliau Sayyidina Yasir, ابنهم عمار. juga putrana beliau Sayyidina Ammar. عذبوهم الكفار. Eseksa oleh orang-orang kafir. قتلوا سيدتنا سمية. Mereka membunuh Siti Sumayyah. قتلوا سيدنا ياسر. Mereka membunuh Sayyidina Yasir. كل من ذلك من أجل الدين. Mereka sateja sabar dalam berjuang. صبروا. Mereka sabar satejana. مر رسول الله عليهم وهم يعذبون. Rasulullah melewati mereka saat mereka disiksa. قالوا يا رسول الله. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ادعوا الله أن يرفع عنا هذا البلاء. doakanlah kepada Allah agar supaya Allah mengangkat siksaan ini. قال صبرا آل ياسر. Kemudian Rasulullah mengatakan, sabar ya sabar. إن موعدكم الجنة. Ba'an pakun oleh swargana Allah Subhanahu wa taala. من يصبر على الدين موعده الجنة. Orang yang sabar berjuang dalam agama pasti paringi surga sareng Gusti Allah. من يصبر على الطاعة فإن موعده الجنة. Orang yang sabar dalam taat kepada Gusti Allah paringi surga sareng Gusti Allah. من يصبر عن المعصية فإن موعده الجنة. Orang yang sabar ajawa ki abana dari maksiat, insyaallah paringi surga sareng Gusti Allah. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Moga kita saja termasuk ahli surga. مع رسول الله. Bareng Kanjeng Nabi Muhammad. مع أهل بيت رسول الله. Asareng keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. مع صحابة رسول الله. Asareng sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. آمين يا الله. Amin ya Allah. وقد وعدنا رسول الله. Rasulullah وعدنا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. Rasulullah berjanji dan menjamin kepada kita secara langsung. قال غنيمة مجالس العلم الجنة. Gusti Kanjeng Nabi Adabu, hadiah dari orang selebur hadir ke pengajian panika swarga. فإن مجلسكم هذا مجلس علم. Pengajian kita adalah penuh dengan ilmu. مجلس الذكر. Majelis zikir, مجلس الدعوة إلى الله. majelis kita cek ngajak dak Gusti Allah. اللهم بارك في هذا المجلس. Moga-moga Allah matoron barokah ke majelis Kak Dinto. ومن حضر في هذا المجلس Juga apareng barokah dak sehadir. بارك لنا يا الله في هجرة سيدنا محمد. Moga kita saja jangan oleh barokah dari perjalanan hijrah na Kanjeng Nabi Muhammad. واجعلنا يا رب ممن يهاجرون من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة. Jadikan kami saja orang-orang yang hijrah dari maksiat kepada ketaatan kepadamu ya Allah. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء. Kanjeng Nabi Adabu orang-orang sehijrah panika orang-orang yang menjauhi hal-hal buruk. تقبل يا كريم وانظر وجد علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بالمتابعة الكاملة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسألك اللهم يا رب أن تشمل هذا المجلس بخير من عندك وفضل من عندك وجود من عندك وإحسان من عندك يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.